ضرور سوال مولوی صاحب سے کریں گے کہ یہ بتائیے مولوی صاحب فجر کس نے پڑھی تھی، ظہر کس نے پڑھی تھی، عصر کس نے پڑھی تھی؟ حالانکہ نماز کس نے پڑھی تھی یہ فکر نہ کرو، تم کب پڑھ رہے ہو یہ فکر کرو۔ لیکن تمہیں زیادہ ہی ہمارے نوجوانوں کو فکر ہوتی ہے تو ہم ایڈوانس میں بتا دیتے ہیں اور ایک پروگرام کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دینے چاہتے ہیں کہ 5 نمازوں کے اوپر جو مکالمہ ہے، یعنی کون سی نماز کس نے کس وقت پڑھی۔ اس کے لیے داؤد متین، ابو ذر، اعظم، دانش، الفیض آجائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ آتی ہے کہ کہاں ہے اور کہاں جائے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی، صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں بطور شکرانے میں ادا فرمائی۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ پروگرام کے بعد اب میں سب سے پہلے ضحی کی نماز علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح ضحی کی 4 رکعتیں کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھیں اور اس وقت ادا فرمائی تھیں جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عوض میں جنت سے ایک مینڈا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا فرمائی۔ 3 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ صافات کی 501 آیت۔ ترجمہ یعنی ہم نے آواز دیا ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی و کاروں کو اسی طرح بول دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت ادا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور محتمل رہا اور صبر کا پہاڑ لیا۔ اگر وہ منتظر ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کو حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم لائے وہ کر گزریے، قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور محتمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں 14 رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح 4 رکعتیں ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت شکرانے میں ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے پسندان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. چنانچہ انہوں نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی، اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی اور 4 رکعت نماز اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 اندھیروں سے نجات عطا فرمائی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، دوسرے پانی کے اندھیرے سے، تیسری بادل کے اندھیرے سے اور چوتھی رات کے اندھیرے سے۔ ان 4 اندھیروں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت نماز اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی مناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فغفرنا لہ ذلک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت فرما دی، تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس لغزش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھ لی، تب 3 رکعت ادا فرما لی۔ تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احسان کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت ہی میں اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے گھر میں سے سب امید سے تھے، ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا لمبا تھا، اس وجہ سے آپ کو ان کی طرف بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسا پورا ہوگا۔ دوسری طرف اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی، تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی اڑ گئے، اس جگہ سے آپ پریشانی میں اور اضافہ آ گیا۔ اسی پریشانی کے عالم چلتے چلتے کوئی دور کے قریب اس کے مغربی اور دائنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری ٹھنڈی اور برفانی تھی، اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی تھی، چمکاک پتھر سے آگ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوئی دور پر آگ جل رہی ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ ترجمہ۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کلامی کا شرف حاصل ہوا، بطور خاص آپ کو کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ یہ مقدس وادی طویٰ میں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلا عشاء کی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اب کتنی زندگیاں گھٹ گھٹ کر مرتی ہیں،
اور کتنے لوگ اور کتنی بچیاں سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، اور وہ فتنہ جو ساس کو ساس بننے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ حالانکہ ایک عورت جب اپنے گھر میں بہو لے کر آتی ہے تو یہ کہہ کر یہ سوچ لیتی ہے کہ میں اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھوں گی، لیکن وہ اس سوچ کے باوجود بھی اپنی بہو سے بیٹی جیسا سلوک نہ کر کے دشمن جیسا سلوک کرتی ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے ہم مردوں کے پیچھے، کیا کیا ہوتا ہے، عورتوں کی کھچڑیاں کیا بنتی ہیں، کون بہو کی شکل میں، کون ساس کی شکل میں کسی کا جینا دوبھر کرتا ہے، اور کون نند کی شکل میں گھروں میں آگ لگاتا ہے۔ اس پروگرام سے آپ کو یہ نمایاں ہو جائے گا، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس پروگرام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا